الرحمن الرحیم الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ آپ ایک دوجے دا مال نہ حق طریقے نال نہ کھاؤ اور انہیں کو تساں حاکمے دے کولو یعنی عدالتے چ نہ گھن ونجو تاکہ تساں لوگیں دے مالے چو کچھ حصہ ظلم کر کے کھاؤ جان بوجھ کے۔ بلکہ اردو میں کرنا چاہیے تھا ترجمہ بھی، جماعت والے بھی ہیں نا۔ جب سے مسلمانوں کے لیے احکامات بیان ہوئے، سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 178 سے آج ہم پہنچ گئے آیت نمبر 188۔ تو 5 حکم پہلے بیان ہو چکے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلا حکم قتل کی صورت میں قصاص، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اور اس کے بعد دوسرا حکم بیان ہوا وصیت کا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اور تیسرا حکم بیان ہوا روزوں کے متعلق، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس آیت کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا حکم بیان ہوا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت کے اندر کہ رمضان کی راتوں میں رات کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اور اس کے بعد 5واں حکم بیان ہوا وانتم عاکفون فی المساجد، کہ رمضان میں اعتکاف بیٹھنا۔ تو یہ 5 حکم بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو حکم ہے یہ 6واں حکم ہے کہ جس میں حرام مال سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اسی کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 کے اندر بھی بیان فرمایا، حلال کی ترغیب دی ہے، حلال کھانے کی، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ پاکیزہ حلال طیب ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات سمجھنے کی ہے نقطہ ولا تاکلوا اموالکم، اس میں ظاہری جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اپنے مال ناحق طریقے سے کون کھاتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تم کسی کا مال کھاتے ہو ناجائز طریقے سے، تو ایسے اگر تمہارا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھائے تو تمہیں تکلیف ہوگی نا۔ تو جب تم کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو تو تم بھی یہی تصور کر لو کہ اگر ہمارا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھاتا تو ہمیں جیسے تکلیف ہوتی، تو ہم جب کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں تو اس کو بھی تو یہ تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا تمہارے دل میں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کے اندر ناجائز تصرف کے لوگوں کو اجازت دے رہے ہو۔ اب اگر ایک چیز والا اپنی چیز کے اندر ملاوٹ کرے گا، ناجائز طریقے سے پیسے کمانے کی کوشش کرے گا، تو اب اس کو کسی دوسری چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر گھی والا گھی میں ملاوٹ کرے گا تو جب دودھ لینے جائے گا تو دودھ والا اس میں ملاوٹ کرے گا، پانی ملائے گا۔ ایسے ہی جب مسالہ لینے جائیں گے، پتی لینے جائیں گے، کوئی بھی چیز ہے اینی ون، تو آپ جب وہ چیز لینے جائیں گے تو ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھئی میں دوسرے کو دھوکہ دوں، اس میں ملاوٹ کروں، تو دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اسی طرح ایک تسلسل چل رہا ہے، تو اس میں سب کا نقصان ہے۔ تو اس لیے اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ۔ ویسے اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ 2 صحابہ کے بارے میں ہے کہ 2 صحابہ کا آپس میں زمین میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ اپنا جھگڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ طلب کیے کہ جب یہ زمین تمہاری ہے تو تم اس پر گواہ پیش کرو۔ تو مدعی کے پاس اس پر کوئی گواہ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی کاغذات تھے اس کے، تو گواہ نہیں تھے۔ تو شریعت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا علیہ سے قسم طلب کی، جس پر دعویٰ کیا گیا دوسرا فریق کہ بھئی مدعی کے پاس گواہ ہوں یا پھر مدعا علیہ قسم اٹھائے کہ بھئی میری ہے۔ مدعا علیہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید کی یہ آیت سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جس میں قسم کھا کر کسی کے مال حاصل کرنے کو وعید مذکور ہے اس پر۔ تو صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو اس نے ترک کر دیا اور وہ زمین مدعی کو واپس کر دی۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر مدعی نے ناجائز طریقے سے دعویٰ کیا اور عدالت میں کیس جیت گیا جھوٹے گواہوں کے ذریعے، یا مدعا علیہ
جھوٹے قسمیں کھانے کے ذریعے یا جھوٹے گواہ لانے کے ذریعے وہ مقدمہ جیت گیا، اگرچہ شرعی عدالت ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہاں کوئی شرعی عدالت کا تصور نہیں ہے، لیکن اگر شرعی عدالت بھی ہو، شرعی حکومت بھی ہو، اگر مدعی نے ناجائز طریقے سے کسی کا حق غصب کیا یا مدعا علیہ نے ناجائز طریقے سے کسی کا حق غصب کیا، تو شرعی عدالت کا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن مدعی کا اس میں حق نہیں ہے یا مدعا علیہ کا اس میں حق نہیں ہے، تو بھی اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے مقدمے لاتے ہو، اور تم میں سے بعض لوگ زبان کے لحاظ سے تیز ہوتے ہیں، ان کی زبان کی تیزی کو دیکھ کے کہ وہ دوسرے کو مطمئن کر لیتے ہیں اپنی باتوں میں، تو اس لیے اگر میں کوئی فیصلہ کر دوں تو یاد رکھو حقیقت حال تو صاحب واقعہ خود ہی معلوم اس کو جانتا ہے، اس کو صحیح طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر فی الواقع میں اس کا حق نہیں ہوتا تو وہ اس کو نہ لے، اگر اس نے لے لیا تو وہ ایسا ہے گویا اس کو جہنم کا ٹکڑا ملا۔ تو اس لیے اگر شرعی عدالت کا بھی فیصلہ ہو جائے تب بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ بھی میرا اس میں حق نہیں ہے۔ اور ویسے قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر بھی حلال کھانے کی، حرام سے بچنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں عام لوگوں کو حکم دیا، اور اس میں رسولوں کا ذکر ہے، اگرچہ مخصوص رسول نہیں ہے بلکہ مفہوم اس کا عام ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اے رسولوں کے گروہ، نبیوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کھانے میں بہت برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، حرام کھانے کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، حرام سے مال اور زیادہ ضائع ہوتا ہے، زیادہ بڑھتا نہیں ہے، اس لیے حلال کھانے کو فوکس کرنا چاہیے۔ حلال کھائیں گے تو اس میں اعمال کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، جب حلال کھائیں گے تو ہمارا عبادت کے اندر دل لگے گا، عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق اس نے عمل کیا اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچ گیا، یعنی لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، کتنے آسان عمل ہیں، حلال کھایا، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ اس کی ایذا سے محفوظ رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، چاہے تمہیں دنیا کی کوئی چیز بھی حاصل نہ ہو تو ایسے سمجھو تمہیں پوری دنیا مل گئی ہے۔ تو وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پہلی خصلت یہ ہے کہ امانت کی حفاظت، دوسرا یہ ہے کہ سچ بولنا، تیسرا حسن خلق، اور چوتھا کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ تو جب کھانے میں حلال ہوگا تو عبادت کا دل بھی کرے گا، اور کھانا حلال ہوگا تو دعا کے قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، یعنی جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو تو تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حلال حرام کی تمیز اور اس کی پہچان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اس میں سے جو خرچ کرتا ہے تو وہ اس خرچ کے اندر بھی برکت نہیں ہوتی۔ اگر اپنے وارثوں کے لیے وہ حرام مال چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کی جہنم کی طرف لے جانے کے لیے اس کا توشہ ہے، جہنم کی طرف جانے کے لیے اپنا توشہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 عادات ایسی ہیں، 5 خصلتیں جن کے متعلق میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ پہلا یہ کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے تو اس میں طاعون اور وبا کی ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ امراض ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھے ہوتے،
یعنی ایسے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب کسی قوم کے اندر ناب تول کے اندر کمی واقع ہوتی ہے تو ان پر قحط اور گرانی مشقت جو ہے نا وہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، کتنے ہیں، 100 نہیں بلکہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کا صرف نام ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دی تھوڑا سا، بس ہم نے زکوٰۃ نکال لی، اس کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا، پورا حساب لگانا پڑتا ہے اس میں۔ اور چوتھا یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے مال کو بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال کھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو حلال روزی وسعت اور برکت والا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما، عافیت والا معاملہ فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں کامیابی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، اے اللہ ہمارے صغیر کبیرہ چھوٹے بڑے ظرف یا تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو مبدل بالحسنات فرما۔ اے الہ العالمین، جو کلام پاک پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، حلال طیب رزق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک سارے نرینہ اولاد نصیب فرما، سب اولاد کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم سے تمام تکلیفوں کو دور فرما، تمام ہماری کوتاہیوں کو درگزر والا معاملہ فرما۔ اے الہ العالمین، معاف فرما دے۔ جو کلام پاک پڑھا ہے اے الہ العالمین اس کا ثواب بطور رسالہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اے الہ العالمین ان کی ارواح تک پہنچاتے ہیں۔ اے الہ العالمین، سب کے روحوں کو ٹھنڈک پہنچا، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے الہ العالمین، قبول فرما۔ اے الہ العالمین، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔